الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر و ناصر و معین اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ خداوند عالم آپ سب کی عبادتوں اور ان ماہ مبارک رمضان میں خاص کر روزے اور نماز اور پرہیزگاری کو قبول فرمائے۔ شہر توبہ اور شہر انابہ کے نام سے مختلف دعاؤں میں اس ماہ مبارک رمضان کو یاد کیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم انسان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان جس میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس مہینے میں خاص کر انسان کے لیے بہترین موقع ہے اپنے اعمال کو، گناہوں کو، وہ اعمال کہ جو انسان کسی خطا، غلطی یا جہالت کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے، اس کو پاک کرنے کا۔ چونکہ گناہ کے لیے کہا گیا ہے کہ گناہ بالکل غبار کی طرح، جیسے آنکھوں میں غبار آ جائے تو جب تک آپ پاک نہ کریں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح دل میں بھی گناہ کی وجہ سے گرد و غبار آ جاتا ہے۔ جب اس دل کو پاک کریں گے تب آپ کو عبادت کی لذت محسوس ہوگی۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹنے کا نام ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا نام توبہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس مہینے میں توبہ نہ کر سکے، یا یہ کہا جائے اس مہینے میں، اگر امام نے فرمایا ہے، روایتوں میں ہے کہ انسان اس مہینے میں نہ بخشا گیا وہ پورے سال نہیں بخشا جائے گا، مگر یہ کہ عرفات کو درک کرے۔ کیا بھروسہ زندگیوں کا، کس کو پتہ تھا ہم میں سے کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار اور اپنے قریبی ایسے تھے جو ماہ شعبان تک رہے، ماہ مبارک رمضان کو درک نہ کر پائے اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلت سے محروم رہ گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ہم میں کسی کو کیا پتہ کہ آئندہ سال ہم زندہ رہیں اور پھر ماہ مبارک رمضان کے راتوں کو اور اس کے روزوں کو درک کر سکیں، جس کی رات الف خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی رات سے افضل، جس کے دن سانس عبادت ہے، جس میں ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ نہیں معلوم اگلے سال ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے، اور ہم کو توبہ کا موقع ملے کہ نہ ملے، ہم وہاں تک پہنچ پائیں کہ نہ پہنچ پائیں۔ لہٰذا عقل مند انسان وہی ہوتا ہے۔ میں دنیا میں مثال دوں، آپ ہائیوے پہ جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے، مقصد جہاں جانا تھا اس راستے کو آپ بھول گئے، جو بھی وجہ ہو، وجوہات میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ کبھی جہالت ہوتی ہے، راستہ نہ جاننے کے نتیجے میں انسان بھٹک جاتا ہے، کبھی غفلت، یعنی انسان غافل تھا اس لحاظ سے، یا موبائل میں لگا تھا، یا کسی اور سے باتوں میں لگا تھا، یا کہیں اور مگن تھا اور راستہ بھٹک گیا۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے ضد۔ کبھی کبھی انسان گاڑی چلاتے چلاتے آگے والے کو دیکھتا ہے اور وہ فاسٹ بھگا رہا تھا، آپ بھی اسی کے پیچھے چکر میں لگ گئے، اور آہستہ آہستہ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ آگے نکل گئے، پتہ چلا راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو بھی وجہ ہو، لیکن عقل مند انسان کرتا کیا ہے؟ راستہ بھٹکنے کے بعد سب سے پہلا کام کہاں ہے؟ یو ٹرن۔ چونکہ عام طور سے ہائی وے پہ بہت کم ہی ملتا ہے، لہٰذا پہلی کوشش یہ ہوتی ہے جیسے ہی ملے فوراً مڑ جائیں اپنے آپ کو۔ ماہ مبارک رمضان اس یو ٹرن کی طرح ہے، آپ کے لیے بہترین مہینہ ہے کہ آپ اسی میں اپنے آپ کو اللہ سے توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹا لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ انسان گناہ سے توبہ کب کرتا ہے؟ اس وقت کرتا ہے جب انسان جان جائے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے۔ کبھی کبھی ایسا یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کو اچھا سمجھ کے انجام دیتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے کام میں گناہ یا برائی نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ اور میں آگے مثال دوں، کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ان کی ساری برائیاں ہمیں اچھائی نظر آتی ہیں، مگر کہ جب کوئی ٹوک دے کہ بھائی یہ آپ کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے خاندان، آپ کے گھر والے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ ہمیں اپنے دامن میں جھانک کے اپنی برائی کو پہچان کے پھر ہمیں توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ لہٰذا خدا سے دعا کریں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اس مہینے میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اگر توبہ کی توفیق ہو گئی
اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے متوجہ کیا ہے۔ جب آپ کو توفیق حاصل ہو گئی توبہ کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب توبہ خداوند عالم قبول کرے گا۔ لہٰذا اس مہینے میں بہترین موقع ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب